جی السلام علیکم شراز بھائی، کیسے ہیں؟ اچھا، ہم ایک ایسی آج نا ویڈیو ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں چونکہ سیمسٹر 8واں ہمارا جو ہے وہ اینڈ ہونے والا ہے، آخری ہفتہ ہے، اور ایک شعر آپ اکثر تقریباً جب سے اس کی سنا ہے، آپ کا بھی انتخاب ہے، میرا بھی انتخاب ہے، تجم الکاظمی کا. میں سناؤں؟ ہاں آپ سنا دیں. اسی گمان میں شب بھر مقام بدلتے ہیں، ہاں زمین بدلتی ہے تو آسمان بدلتے ہیں. واہ. وہ جب یہاں تھا تو ہم دیکھتے نہ تھے اس کو، وہ جا رہا ہے تو ہم کھڑکیاں بدلتے ہیں. وہ جا رہا ہے تو ہم کھڑکیاں بدلتے ہیں. ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب 8 سیمسٹر ہم نے یہاں پہ گزارے ہیں تو کبھی اس کا احساس نہیں ہوا اتنا اس حد تک کہ جس طرح ابھی ہمیں محسوس ہو رہا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ بنیادی نفسیات کا کوئی مسئلہ ہے انسان کی؟ کیا سمجھتے ہیں؟ میرے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کسی چیز سے جو چیز آپ کی روٹین بن جاتی ہے، جو چیز آپ کی عادت کا حصہ بن جاتی ہے، انسان پھر آہستہ آہستہ اس کو محسوس کرنا چھوڑ دیتا ہے. جو چیز بعض اوقات ہم پہلی دفعہ دیکھتے ہیں یا پہلی مرتبہ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں تو اس کے احساس جو ہیں وہ ہمارے ذہن پہ، ہمارے قلب پہ وہ سوار ہوتے ہیں. لیکن ہم دیکھیں یونیورسٹی اب 4 سال ہیں، پہلے سیمسٹر سے جیسے معاملات شروع ہوئے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، اور اسی طرح ترتیب سے 8واں سیمسٹر ہے. اگر ہم اس چیز کو بیان کرنا چاہیں تو ہمارے پاس الفاظ اور احساسات وہ واقعتاً بہت زیادہ بھی ہیں. جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ جو رائے کا دکھ ہے نا، اصل مسئلہ ہے چھن جانے کا. وہ شعر بھی ہے نا کہ یہ محبت کے دکھ اضافی ہیں، رائے گانی اصل اذیت ہے. تو جو ہم اس وقت بچھڑ رہے ہیں، یعنی ہم نے دوبارہ نہیں ملنا، یہ وقت دوبارہ نہیں ملے گا، ہم دوبارہ اس کائنات میں نہیں جا سکتے، اس سفر میں نہیں جا سکتے جو ہم نے مل کے گزارا ہے. تو اصل دکھ جو ہے نا وہ بچھڑنے کا ہی ہے، ٹھیک ہے، وقت کا ہے، ٹھیک ہے. یہ میرے نزدیک یہ میں سمجھتا ہوں. اصل میں جب ہم شروعات کسی چیز کی کرتے ہیں تو ہم اس کے اختتام یا تکمیل کی طرف ہماری نظر ہوتی ہے. ہم جب ابتدا میں آئے ہیں پہلا دوسرا سیمسٹر تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ یار یہ چیز جس قدر جلد ہو سکے یہ تکمیل کو پہنچے. اس وقت کہتے تھے کہ جب جان چھوٹ جائے. ہاں، لیکن جب آہستہ آہستہ وقت قریب آیا، حتیٰ کہ اب ہمارے 10 سے 15 دن بھی رہ گئے، تو اب آہستہ آہستہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں وہ ہماری صرف اور صرف توجہ اسی بات پہ ہوتی ہے کہ ہم یہاں سے جانے والے ہیں. یہ جو ہماری 4 سال کی روٹین ہے، 4 سال آپ کی زندگی کی وہ حصہ ہے، پراپر حصہ ہے، یہ روٹین وہ ڈسٹرب ہو جائے گی. ہم روزانہ ملنا، اشعار سنانا، تبادلہ خیال کرنا، وہ جو کلاس کی ہنسی مذاق ہوتا ہے یا لوگوں کے ساتھ، دوست احباب، کلاس فیلوز کے ساتھ وہ جو ایک روٹین کے معاملات ہوتے ہیں، جب اس چیز سے جب ہم گھر جاتے ہیں تو وہ چیز ڈسٹرب ہوتی ہے. اسی طرح جب ہم آخری سیمسٹر ہے، اس کے امتحانات جب ہو جائیں گے تو ہر شخص اپنے اپنے بکھیڑوں میں پھنس جائے گا. وہ ایک شعر بھی ہے، ایک گھر بنا کے کتنے جھمیلوں میں پھنس گئے، بالکل، کتنا سکون بے سر و سامانیوں میں تھا. واہ واہ. تو اب آپ کچھ کہیں. میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دکھ جو ہے نا بچھڑنے کا، وہ سب سے بڑا دکھ ہے انسان کی ذات کے لیے، رائے گانی کا. باقی وقت ہے، گزرتا رہتا ہے. وہ طارق صاحب کا شعر بھی ہے نا، طارق گل صاحب کا، ہمارے محترم استاد محترم ہے، وہ کہتے ہیں کہ وقت کے ایک سرے پہ تو گم سم، وقت کے ایک سرے پہ تو گم سم، وقت کا دوسرا سرا پتھر. یعنی شعر کا مطلب جہاں تک مجھے سمجھ آتا ہے، اگر اس سینیریو میں دیکھا جائے، وہ یہ ہے کہ ہم جہاں وقت گزار رہے ہوتے ہیں ہمیں یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم تو گم سم ہیں، لیکن جب وقت گزر جاتا ہے تو وہ سخت پتھر کی طرح ہے جس میں دوبارہ ٹوٹنا نہیں ہے، وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آ سکتا. اور ہم سفر ساتھ چھوڑ دے لیکن، یہ بھی میرا شعر ہے، ہم سفر ساتھ چھوڑ دے لیکن پہلے کر دے میرا سفر واپس. تو یہ جو دکھ ہے، یہ جو ایک مطلب ایک ہے، تو یہ انسان کے ساتھ رہتا ہے. لیکن بہت جلد میرے نزدیک یہ ہے کہ انسان بدل جاتا ہے، انسان دوبارہ اپنی کیفیات میں چلا جاتا ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ہم اسکول میں تھے، کالج میں تھے، وہ چیزیں اب یہاں پہ یونیورسٹی لائف میں یا یونیورسٹی کی جو زندگی ہے اس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ہماری جو شعوری سطح ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. بالکل. جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس جتنے نقصانات ہوتے ہیں، جو رائے گانی ہوتی ہیں، اس کا ہم دکھ محسوس لانگ ٹرم تک نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ چیزیں ہمارے لاشعور میں اور پھر تحت شعور سے گزرتی ہوئی وہ چیزیں بالآخر مٹ جاتی ہیں. لیکن جس سطح پہ اب ہیں یہ چیزیں دل پہ نقش ہو جاتی ہیں. یہ شعور کی انتہا ہے. بالکل. میرے ایک دوست کا کوٹیشن بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بڑے ہونے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یادیں روگ بن جاتی ہیں اور دوستیاں عشق میں تبدیل ہو جاتی ہیں. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. بس یہ وقت یاد آئے گا اگر زندگی نے وفا کی تو بہت جلد یہ سفر جو ہے ایک آخری سفر کی کہانی ہوا میں ہے. تو وہی ہے کہ بس وقت گزرتا جا رہا ہے. اب آخر پہ ہم اپنا انتخاب سنائیں گے. سب سے پہلے آپ بسم اللہ کریں. آپ سنائیں، اتنے تک میں سوچ رہا ہوں کچھ.
دراصل میں ناصر کاظمی کا ایک غزل سے چند اشعار آپ کو سناتا ہوں کہ نیت شوق بھر نہ جائے کہیں. دیکھیں ہر چیز کی ایک نیت ہوتی ہے, شوق کی نیت ہوتی ہے. اب یہاں ہمارا شوق کیا تھا, ہم نے ڈگری حاصل کرنی ہے. یہ نیت اصل میں مزہ یہ ہے کہ اس چیز کا زندگی رواں دواں ہے تو ایک شوق ہوتا ہے. شوق کی نیت بھر جاتی ہے, وہ چیز سے بیزاری محسوس ہونے لگتی ہے. تو ناصر نے کہا تھا کہ نیت شوق بھر نہ جائے کہیں, تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں. آج دیکھا ہے تجھ کو دیر کے بعد, کئی دیر کے بعد, کئی ڈگری کے معاملات تصدیق کے لیے, سند کے وصول کے لیے ہم کبھی آئیں گے تو شاید ملاقات ہو. آج دیکھا ہے تجھ کو دیر کے بعد, آج کا دن گزر نہ جائے کہیں. آؤ کچھ دیر رو ہی لے ناصر, پھر یہ دریا اتر نہ جائے کہیں. بہت اچھا انتخاب تھا آپ کا. میں ہمیشہ کی طرح انتخاب ریاض مجید صاحب کے دو اشعار ہیں کہ جب اگلے سال یہی وقت آ رہا ہوگا, جب اگلے سال یہی وقت آ رہا ہوگا, یہ کون جانتا ہے کون کس جگہ ہوگا. بچھڑنے والے تجھے دیکھ دیکھ سوچتا ہوں, بچھڑنے والے تجھے دیکھ دیکھ سوچتا ہوں, تو پھر ملے گا تو کتنا بدل چکا ہوگا. تو میرے خیال میں کوئی بھی جدائی ہے اس کو اس سے اچھے انداز میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ بعد میں وقت کیا ہوگا, کون کہاں ہوگا, اور ہم اپنے اپنے جمیلوں میں پھنس چکے ہوں گے. نہ تجھ کو میرا نہ مجھے تیرا پتہ ہوگا. یا جہاں مل کے بیٹھے ہیں, ہاں یہاں پہ کل نہ جانے کون کیا ہوگا. ہاں یہی اسی طرح. اور ناصر کاظمی کا وہ شعر کہ دائم آباد رہے گی دنیا, ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا. لوگ اسی طرح آتے رہیں گے اور وقت گزرتا رہے گا. اور جب ہم یونیورسٹی کی 4 سال تکمیل کو پہنچتے ہیں اور پہنچ چکے ہیں, اس کے بعد جب ہم زندگی میں کبھی ملیں گے تو ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے, محسوس کریں گے ان چیزوں کو, جذبات کو یا مناظر ہیں, یہ جو ہمارے معاملات یا روٹین رہی ہے 4 سالوں میں, اس چیز کو ہم بار بار ڈسکس کریں گے. مثال کے طور پہ ہم کہیں ملتے ہیں 2 سال بعد 3 سال بعد, اس کے بعد ہم شروع کریں گے کہ پہلے سیمسٹر ہم کیسے آئے, ہماری دوستی کیسے ہوئی, مزاج کی ہم آہنگی کیسے بنی, ہم نے اشعار کا تبادلہ خیال کیسے کیا, شاعری کی طرف ہماری رغبت کیسے بنی. اس کے بعد پھر جو ہم نے اچیومنٹ حاصل کی ہیں الحمدللہ بیت بازی کے مقابلہ جات میں, یونیورسٹی میں, فیصل آباد یونیورسٹی میں, تجربہ ہے, یعنی ایک 4 سال کا ایک سبق ہے, اس کے اندر تجربہ موجود ہے, ایکسپیرینس ہے. وہ ہم نہیں تھے جب یہاں پہ آئے تھے, سوچ اور تھی, خیالات اور تھے. آج ہم ایک نئی سطح پہ ایک نیا شعوری رجحان جو ہے اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں. وہ خیالات کا ایک رو ہے جو اس وقت ہمارے شعوری سطح پر احمد مشتاق کا وہ شعر بھی ہے کہ نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے, ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے ویرانے میں. بالکل اسی طرح. بہت شکریہ, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ وقت بعد میں یاد آئے گا, اور جب بھی یہ ویڈیو دیکھیں گے یہ وقت اور یہ گزرگاہیں, یہ مقامات, اس وقت ویسے ہم یونیورسٹی کے اسے ہاکی گراؤنڈ کہتے ہیں نا, وہاں پہ موجود ہیں. پیچھے آپ کو منظر نظر آ رہا ہوگا مسجد کا ہے, اور بس ایک یاد ہے, یاد کے طور پر اس ویڈیو کو محفوظ کر رہے ہیں. تو یاد کے جب یہ اصل میں بے نشان جزیروں سے, وہ ناصر کاظمی کہتے ہیں نا, تیری آواز آ رہی ہے, تیری آواز. یہ جزیرے بن جائیں گے, جو وقت گزرے گا یادوں کے جزیرے بنتے جائیں گے. جب یادوں کے جزیرے بنتے جائیں گے تو ہم دیکھیں گے وہ آواز آ رہی ہے. وہ کرب ہے کہ دیکھیں شہر کی بے چراغ گلیوں, شہر کی بے چراغ گلیوں, زندگی تجھ کو ڈھونڈتی ہے. بہت دکھی, یہ مطلب ایک انتہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اب آخری ہمارے کچھ تکمیل کے دن چل رہے ہیں, اس میں ایک ہی شعر ہے جس نے ہمیں اپنی سحر میں, اپنی قید میں جکڑا ہوا ہے, اپنے حصار میں رکھا ہوا ہے. وہ تجمل کاظمی کا شعر ہے, وہ جب یہاں تھا تو ہم دیکھتے نہ تھے اس کو, وہ جا رہا ہے تو ہم کھڑکیاں بدلتے ہیں.